آج ہم ایک ایسی شخصیت کی کہانی میں گہرائی تک جا رہے ہیں جو ذرائع کے مطابق شدید غربت سے اٹھ کر پاکستان کی سیاسی اشرافیہ کے مبینہ گاڈ فادر کہلائے۔ جی، ملک ریاض۔ بالکل، ان کے سفر پر بات ہو رہی ہے جس کا احوال MalikRiaz.mp4 نامی ایک ویڈیو میں ملتا ہے۔ تو اس ذریعے کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ناقابل یقین عروج کیسے ہوا، جی، طاقت کا وہ کیا تاثر بنا اور پھر حالات نے کیسے پلٹا کھایا۔ بالکل، یہ ویڈیو ایک غیر معمولی سفر دکھاتی ہے۔ ذاتی جہاز، ہیلی کاپٹر، بڑے بڑے گھر، جی، وسیع و عریض رہائش گاہیں اور کھربوں روپے مالیت کے وہ بڑے بڑے ہاؤسنگ منصوبے۔ تو یہ صرف دولت کی نمائش نہیں تھی؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو اس بے پناہ اثر و رسوخ کی علامتیں تھیں جو ذریعہ کہتا ہے کہ انہوں نے حاصل کیا۔ اور یہ اثر و رسوخ کیا یہ صرف اثاثوں تک تھا؟ ویڈیو میں تو لگتا ہے جیسے ریاست کے اہم ستون، بیوروکریسی، سیاستدان، جی، حتیٰ کہ طاقتور ادارے اور میڈیا گروپس بھی ایک طرح سے ان کے زیر اثر تھے۔ دیکھیں، ویڈیو میں یہ تاثر تو بہت واضح ہے کہ حکومتیں بنانا گرانا ایک کھیل بن گیا تھا۔ ہاں، ایک وقت ایسا تھا جب لگتا تھا کہ فیصلے شاید ملک ریاض کے اشارے پر ہو رہے ہیں، لیکن یہیں پر ذریعہ ایک اہم بات کرتا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ کہ یہ سب اکیلے نہیں ہوا، یعنی اس میں ملک کے طاقتور ترین عہدوں پر بیٹھے لوگوں کی مبینہ پشت پناہی شامل تھی۔ یعنی اشرافیہ کا ایک بڑا حصہ؟ جی، اشرافیہ کا ایک بڑا حصہ، وہ ان کا دست و بازو تھا۔ تو یہ صرف ایک فرد کی کہانی نہیں، یہ ایک آپ کہہ لیں نظام کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح۔ تو طاقت کا یہ کھیل یعنی شراکت داری پر مبنی تھا، یہ تو بڑا دلچسپ پہلو ہے۔ جی بالکل۔ لیکن پھر کہانی میں ڈرامائی موڑ آتا ہے۔ وہ شخص جو کبھی اتنا طاقتور سمجھا جاتا تھا، آج اسی ذریعے میں اسے مفرور کہا جا رہا ہے۔ یہ تبدیلی؟ جی، وقت بدل گیا۔ ویڈیو کے مطابق وہ سلطنت جو کبھی لگتا تھا کہ کوئی اسے ہلا نہیں سکتا، اب بکھرتی نظر آ رہی ہے۔ جائیدادیں نیلام ہو رہی ہیں، وہ کھربوں کے منصوبے رک گئے ہیں۔ اور اس کا اثر تو پھر عام لوگوں پر بھی پڑا ہوگا نا؟ بالکل، ہزاروں کارکن ذریعہ کہتا ہے بے روزگار ہو گئے۔ تو یہ ایک طرح سے عروج کے بعد زوال کی مکمل تصویر ہے۔ اور یہ زوال کئی سوالات بھی کھڑے کرتا ہے، الزامات بھی۔ سب سے بنیادی سوال تو وہی ہے جو ویڈیو میں بھی ہے، جی، کہ ایک شخص جس کی جیب میں بقول ذریعہ بس کا کرایہ نہیں ہوتا تھا، وہ کھربوں کی جائیداد کا مالک کیسے بن گیا؟ یہ واقع ایک بہت مشکل سوال ہے۔ اس کا کوئی سیدھا جواب شاید نہیں ہے۔ اور پھر وہ الزامات؟ جی، الزامات بھی بہت سنگین ہیں۔ ذریعہ ذکر کرتا ہے طاقتور حلقوں کی مبینہ مدد سے زمینوں پر قبضے، غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیاں، منی لانڈرنگ کا بھی ذکر ہے۔ منی لانڈرنگ کے شبہات، کھربوں کی رشوتوں کے دعوے، یہاں تک کہ تاثر یہ ہے کہ اپنی مرضی کے قانون بنوائے گئے۔ یہ الزامات ظاہر ہے معاملے کو اور بھی سنگین بنا دیتے ہیں۔ یہ الزامات تو اپنی جگہ، لیکن ایک اور بات جو ذہن میں آتی ہے، اگر یہ سب جیسا کہ ذریعہ اشارہ کر رہا ہے طاقتور حلقوں کی مدد سے ہوا، جی، تو کیا احتساب صرف ایک فرد کا ہوگا؟ یہی تو وہ اہم نقطہ ہے جہاں یہ کہانی فرد سے نکل کر نظام پر سوال اٹھاتی ہے۔ اچھا، ویڈیو میں یہ سوال باقاعدہ پوچھا گیا ہے کہ ان مبینہ مددگاروں، سہولت کاروں سے بھی کوئی پوچھے گا؟ یہ سوال احتساب کے پورے تصور پر ہی ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ صرف ملک ریاض کی کہانی نہیں لگتی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو طاقت، دولت، اثر و رسوخ اور وقت کے ساتھ ان کے اتار چڑھاؤ کی کہانی ہے۔ جی، اور اس میں ایک سبق بھی ہے ان سب کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ وہ شاید قانون سے بالاتر ہیں، کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتے۔ بالکل، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اور آخر میں یہ واقعات ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ یہ طاقت کا نظام آخر چلتا کیسے ہے، اثر و رسوخ کیسے استعمال ہوتا ہے۔ جی، اور احتساب کا عمل کتنا مؤثر ہے۔ اور یہ سوال بھی اہم ہے جو ذریعے میں بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے، کہ ایسے حالات بننے میں فرد کی اپنی خواہشات تو ہوتی ہیں، لیکن کیا نظام میں بھی کچھ خامیاں ہیں جن کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے؟ صحیح، یہ وہ سوالات ہیں جن پر غور کرتے رہنا چاہیے۔ جی بالکل، غور طلب نکات ہیں۔